اللہ نے قاری فرماتے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہ میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ شارح مشکات شریف ہے، مشکات شریف حدیث کی کتاب اس کی شرح لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم نے عربی نسل کے 100 گھوڑے خریدے، 100 گھوڑے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نا بدگمانی بھی بڑی جلدی آ جاتی ہے، لوگوں میں بدگمانی جو ہے بڑی جلدی آ جاتی ہے، لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے کہ یار تو بڑے تحفے ملتے ہیں، بڑے تحائف ملتے ہیں، آتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن جاتے ہوئے نظر نہیں آتے لوگوں کو، تو یہ بدگمانی صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی تھی، اور حضرت غوث اعظم نے علاج کیسے کیا اس کا؟ توجہ، حضرت غوث اعظم نے اس کا علاج کیسے کیا؟ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ آپ نے، ایک روایت آتی ہے 100 گھوڑے خریدے اور ایک روایت آتی ہے 50 گھوڑے خریدے، 100 گھوڑے یا 50 گھوڑے، عربی النسل بھی اس زمانے میں، اور اس زمانے میں عربی النسل کا اگر میں آج کے زمانے کا ترجمہ کروں نا تو یوں سمجھ لو کہ جو سب سے مہنگی گاڑی کون سی ہے؟ کتنے کی ہوگی؟ چلو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ باہر کی ہو، چلو ہم یہیں کے لگا لیا، لینڈ کروزر پراڈو لگا لیا، بڑی مہنگی گاڑی، آج کے زمانے میں یوں سمجھ لو کہ جس نے 100 پراڈو خرید لی اور ایک ہی دم خرید لی، اس زمانے میں 100 عربی نسل گھوڑے کی اتنی قیمت بن گئی ہے اس کی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 50، ہم 50 والے میں رکھتے ہیں، مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اتنے گھوڑے خرید لیے عربی اور نسل، اور سارے کے سارے آپ کے اسباب کے اندر موجود تھے وہاں، تو حضرت غوث اعظم کا ایک مرید تھا، اس نے اپنے کسی جاننے والے سے کہا کہ یار چل مجھے اپنے پیر صاحب کے پاس لے کے چل رہا ہوں، اس نے کہا میں پیر کے پاس نہیں جاتا کسی بات آ رہی ہے، اب میں پیر کے پاس نہیں جاتا کسی کے، اس نے کہا چل تو صحیح ایک مرتبہ تجھے دکھا کے لاؤں، اس نے کہا ٹھیک چلو بھائی چل رہے، بڑا کہا چلے گئے، جب وہ چلے گئے نا تو جا کر جب وہ پہنچے اور استقبال دیکھا اور بات آئی، سارے کے سارے 50 گھوڑے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جب پہلی مرتبہ دروازہ کھلا اور دیکھا نا 50 گھوڑے، اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ سفر کرنے کے لیے تو ایک گھوڑا بھی کافی تھا، یہ 50 لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس 50 کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو فضول خرچی نہیں ہوتی، تو سفر کے لیے تو ایک گھوڑا بھی کافی تھا۔ اس نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا کچے لوگ، ارے بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ کیا کرتا، اس نے تو ہاتھ دے رکھا تھا حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں، کچھ بول نہیں سکا، اس نے کہا یار پوچھ کے بتانا مجھے، اب وہ اپنا کام کر گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھائی جو ہے نا وہ آپ کی کسی سے بڑی اچھی جو ہے نا وہ لگاؤ ہے، محبت ہے، اور کوئی تیسرا شخص آئے اور آ کر آپ سب سے پوچھے کہ یار وہ شخص اچھا بس یہ سب نہیں، بس اس کا یہ جملہ کہنا ہے، باقی کام کرنا۔ تو اس نے بھی یہی کیا ہے سر، اس نے کہا یار 50 اس کی کیا ضرورت تھی، ایک کافی نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے چلا گیا، وقت گزرتا گیا، لیکن وہ کیسے پوچھے مرید حضرت غوث اعظم سے کہ 50 گھوڑے کیوں لے کے رکھے ہوئے ہیں؟ وقت گزرتا رہا، اس کا وہ جو دوست آیا تھا دیکھنے کے لیے جو کہتا تھا میں پیروں کے پاس نہیں جاتا، وقت ایسا آیا اس کے اوپر کہ وہ بیمار ہو گیا اور اس کو جگر کا مرض لاحق ہو گیا، بغداد کے بڑے بڑے حکیم کو دکھا لیا، آخری ایک بڑا حکیم تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا بھائی صرف ایک علاج ہے تیرا، اب توجہ رکھیے، اس نے کہا میرا ایک علاج ہے بس، اگر وہ دوا مل جائے تو تیرا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی علاج نہیں ہے تیرا۔ اس نے کہا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا علاج یہ ہے کہ میرا جگر خراب ہو گیا ہے، ایک گھوڑا روزانہ عربی النسل کا ہو جس کو ذبح کر کے اس کے جگر کو نکالا جائے اور جگر کو نکال کر اس کے دوا میں شامل کر کے تمہیں کھلایا جائے۔
پیر صاحب کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا میں تو نہیں جاتا. کہا بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں چلو یار. میں تو نہیں جا رہا, میں کس منہ سے جاؤں, میں تو نہیں جا رہا پیر صاحب کے پاس جناب. اس نے بڑی منتیں سماجت دیکھی. اس نے کہا اچھا بھائی چل. اس نے کہا بھائی میں بات کروں گا جا کے پیر صاحب سے, میں واسطہ دوں گا ماں کا, میں واسطہ دوں گا بیٹیوں کا, بچوں کا, سب کا واسطہ دوں گا, میں بات کروں گا. بس تو لے کے چلو مجھے پیر صاحب کے پاس. اب بارہ لوگ چلتے رہے. اب راستے میں جا رہا ہے وہ بیمار شخص اور سوچتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں یہ بھی واسطہ دوں گا, یہ بھی واسطہ دوں گا, یہ بھی کہوں گا, یہ بھی کہوں گا. جا کر حضور کو سیاست کو مناؤں گا. بس اب توجہ رکھیے گا. بس نتیجہ عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کروں گا. میں اپنی کہا کہ میں یہ بھی واسطہ دوں گا, یہ بھی واسطہ دوں گا, یہ بھی بات کروں گا, یہ بھی کہوں گا. جب پہنچے نا حضور کو سیاست کی دہلیز پر تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کو سیاست سامنے موجود ہے. اور جب دہلیز پر پہنچے ابھی آ کر تعارف نہیں کرایا تھا, بتایا نہیں تھا, بس اندر داخل ہی ہوئے تھے. حضور کو سیاست نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا اور فرمایا کہ آ گئے ہو واپس, آ گئے ہو واپس. کیا جاننا چاہتے ہو کہ یہ 50 گھوڑے کیوں لیے؟ پوچھا نہیں. کیا جاننا چاہتے ہو یہ 50 گھوڑے کیوں لیے؟ اب سنیے گا. فرمایا کہ 50 گھوڑے میں نے اپنے لیے نہیں لیے. ارے یہ میں نے اپنے لیے نہیں لیے, بلکہ وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ تو میری گلی سے گزر رہا تھا, میری تجھ پر نگاہ پڑ رہی تھی, میں نے تیری پیشانی میں دیکھا تھا کہ تو ایک مرض میں مبتلا ہوگا اور اس کا علاج یہ اپنی نسل گھوڑے کا لیے ہوگا. کہا میں نے اسی لیے 50 گھوڑے تیرے لیے لے کے رکھ لیے. تیرے لیے لے کے میں نے رکھ لیے تھے 50 گھوڑے. کہا آجا, روز آ جایا کر, ایک گھوڑا لے جایا کر, قیمت بھی نہ دے تو اسے لے جایا کر. اور پھر چارہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے, چارہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. چارہ میرے مرید ڈال دیا کریں گے, تو روز آ کر بس ایک گھوڑا لے جایا کر. لے جاتا رہا. جب لوٹنے لگا تو کہا کہ حضور مرید کرنے, حضور مرید کرنے. حضور کو سیاستوں میں فرمایا کہ ارے جو اتنا امتحان لیتا ہے پیروں کا, اس کو ہم مرید نہیں کیا کرتے. جا تو پہلے سے ہی مرید ہے, ہم تو اس کو عطا کیا کرتے ہیں. جا پہلے سے ہی عطا کر دیا تجھے, پہلے ہی بنا لیا تھا, بس تجھے عطا کر دیا, جا لے جایا کر. حضور کو سیاست کی تعلیم تھی. یہ تعلیم تھی حضور کو سیاست کہ آپ دل جوئی فرماتے اور لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے. حضرت باین گستاخی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا, آخری بات عرض کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں, کامیاب ہو جاؤں. اس کو اچھی طرح پلے سے باندھ لینا کسی کو. حضرت باین گستاخی سے پوچھا ہے, وہ خود بھی ولی ہے, کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں. اس لیے کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے اور اس کا نام جب ولی کے دل پر آ جاتا ہے, رب کائنات اپنے ولی کے دل پر نگاہ اٹھاتا ہے. جب تیرا نام بھی اپنے کسی ولی کے دل پر دیکھے گا, خالق کائنات تجھے بھی معاف فرما دے گا, تجھے بھی بخش دے گا خالق کائنات. تو دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کو ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے, ہم سب کو ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے اور ان کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر رکھے اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کریں, تعلیمات پر عمل کریں. ہم مانتے تو ہیں اپنے اولیاء کو, پیروں کو, بزرگوں کو, لیکن جانتے بہت کم ہیں اور شاید جنوانے والے بھی بہت کم جنواتے ہیں.
تو یہ تعلیمات تھی ہمارے غوث اعظم، ان تعلیمات پر عمل کر لیں۔ حضور غوث اعظم کے محبوب مشغلے تھے یہ، نماز کی پابندی کریں، پہلی تعلیم، جھوٹ نہیں بولنا، دوسری تعلیم، غریبوں کی مدد، محتاجوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یہ حضور غوث اعظم